الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. اللهم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیته کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ جل شانہ نے یہ جو انسانوں کا نظام بنایا ہے اس کی ترتیب باقی مخلوق سے جدا رکھی ہے. جانور ہیں مر جائیں یا ذبح کیے جائیں جو بھی ہو بس کام ختم ہو گیا اور میدان معیشت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن اسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. انسان کی پیدائش اللہ جل شانہ نے ارواح کو بہت پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا فرمایا اور ایک وقت جو طے شدہ ہے اس کا عالم امر کا وہ روح عالم امر میں رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے جو دنیا میں اس کے آنے کا وقت ہے وہ اپنے وقت پہ دنیا میں آتی ہے. کوئی پہلے نہیں آ سکتا. ایک طے شدہ پروگرام ہے جس کے تحت اس وجود کے اندر روح کو داخل کیا جاتا ہے اور اس طرح ہی روح کے نکلنے کا بھی ایک وقت تعین ہے. کوئی بیماری حادثے سے جلدی نہیں جا سکتا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی فوتگی ہو جاتی ہے روح نکل جاتی ہے. بعض ایسے ہیں کہ چند سانس لے کے بعد کچھ سال گزارتے ہیں. بعض بچپن میں بعض نوعمری میں بعض جوانی میں بعض ادھیر عمر میں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کافی عمر پا لیتے ہیں. تو یہ کسی کے اپنے بس میں نہیں. یہ ایک بنا ہوا شیڈول ایک بنا ہوا پروگرام ایک ضابطہ حیات ہے جو اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے جسے اللہ خود چلا رہے ہیں. جس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے نہ ترمیم کر سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے نہ اس سے بھاگ سکتا ہے نہ اسے چھوڑ سکتا ہے. سب کچھ اللہ کا ایک نظام ہے. اب جب دنیا میں انسان کو اس کے وجود میں روح کو داخل کر دیا جاتا ہے تو یہ انسان جب بلوغت میں آتا ہے تو مکلف بن جاتا ہے اعمال کا جو اس پہ فرض ہیں واجب ہیں جو سنت ہے سنت اعمال ہیں جو ترتیب ہے زندگی ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات لینے دینے دشمنی محبت کاروبار تعلقات صلہ رحمی قطع رحمی یہ ساری چیزیں ایک امتحان کی صورت میں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور جب انسان کا وقت مخصوص دنیا سے جانے کا آ جاتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. صرف کائنات میں ایک ہی ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا تھا. باقی کسی نبی سے بھی پوچھا نہیں جاتا. بتایا جاتا ہے حضرت آپ کا وقت آ گیا ہے. تو جب وہ وقت آتا ہے تو وہ وقت ایک مشکل وقت ایک تلخ وقت ایک سخت وقت اور بڑی پریشانی والا وقت ہوتا ہے ایک طبقے کے لیے. اور جس نے زندگی اللہ کے حکموں میں اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزاری اس کے لیے خوشی کا دن اس کے دل راحت کا دن اس کے لیے عید کا دن اس کے لیے مبارکباد کا دن ہوتا ہے. جو جس نے دنیا جس حالت میں گزاری موت اسی ترتیب سے اسے آتی ہے اور پھر موت خاتمہ نہیں کر دیتی. یہ غلط فہمی ہے کہ موت سے خاتمہ ہو گیا. موت ایک سفر کا دوسرا رخ ہے دوسرا ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹرین جا رہی ہے جاتے جاتے ٹریک چینج ہو جاتا ہے ٹرین دوسرے ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے دوسری طرف چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے روح پہلے عالم امر میں تھی عالم امر سے دنیا میں آ گئی. دنیا سے اسے اب برزخ میں منتقل کیا جاتا ہے. ایک جہان ہے. یہ جہان اس وقت تک ہے جب تک قیامت آئے گی.
قیامت کے بعد پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم ہوگا تو برزخ رہے گا، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو برزخ ختم ہو جائے گا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ درمیانی وقت جو ہے نا یہ برزخ ہے۔ اب اللہ جل شانہ اس درمیانی وقت میں بندے کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں؟ اگر تو اس نے اللہ کے حکم پورے کیے، اس نے اس کے نبیوں کے طریقوں پہ اپنایا، تو اس کا یہ برزخ کا حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کسی جگہ جانا ہے تو اس کے پہلے اسے جہاں بٹھایا جاتا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ VIP لاؤنج علیحدہ ہوتے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی جن لوگوں کو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے حکم کو پا لیتے ہیں، اس کی رضا کو پا لیتے ہیں، ان کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے حکم توڑے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی نفس کی پوجا کرتا رہا اور سنتوں کو توڑتا رہا، اس کی موت بھی ذلت والی، اس کی قبر بھی ذلت والی، اس کا یعنی جو برزخ کا ہے وہ سارا ذلت کے ساتھ پھر میدان محشر میں حساب کتاب ہونا ہے، جو بہت سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ آج تو چھپایا بھی جا سکتا ہے، چھپ بھی سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دن تو اس کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ٹانگیں، یہ حرام مال جو پیٹ میں گیا وہ خود ہی گواہی دے دیں گے۔ اس کے لیے یہی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائی، عذاب قبر جو ہے نا، اللہ جل شانہ ہم سب کو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب عذاب قبر کی بات کی تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس کے بعد ساری زندگی میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عذاب قبر سے پناہ مانگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی حدیث ملتی ہے، حالانکہ نبی گناہ بھی نہیں ہوتے اور نبی کے صدقے سارا نظام ہے، لیکن یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ شر سے جیسے پناہ مانگی جاتی ہے، عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ پہلے آ جاتا ہے موت کا لمحہ، تو بھئی اللہ کے حکم پورے کرے ہو تو موت اس کی خوشی کا، اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ فرشتے بھی خوشخبریاں سناتے ہیں اور ملک موت آ کے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح نکلتی ہے اور بڑے اطمینان سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان پہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے جیسے دولہے کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اکیلا بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشی کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی زیارت کو، اللہ کے قرب کو پاتا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کا یہ پھر الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، معیت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مومن کے لیے یہ جو موت ہے وہ خوشی کا دن ہے، وہ بہت بڑا اس کا یعنی اس کو ایک عذاب، دنیا کے عذاب سے چھوٹ گیا اور اللہ کے قرب کو اس نے پا لیا، رضا کو پا لیا۔ اب جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اللہ پاک کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی تلاوت قرآن، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کے نیک اعمال، سنت اعمال، اس کا ذکر اذکار، یہ نور روشنی بن کے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کی قبریں جنت کا نمونہ بن جاتی ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ایک خاص معیت نصیب ہوتی ہے، تو ان کی قبریں تو جو ہیں وہ تو اور زیادہ منور ہوتی ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے نمازیں بھی چھوٹ گئیں، نمبر 2 کام بھی کیے، لوگوں کے حق بھی مارے، جائیدادیں بھی کھائیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، گالی گلوچ کیے، مار پیٹ کی اور زیادتیاں کی، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، خلاف سنت اعمال کیے، تو یہ موت ہی سب سے پہلے اس کے لیے مشکل بن جائے گی، سخت مشکل بنے گی۔
ملک موت کا جو ہے ان کا رویہ سخت، تلخ اور مشکل اور پریشان کن ہوگا. پھر جو فرشتے ہوں گے 500، ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کی ہیبت سخت قسم کی ہوگی، اور روح کے لیے نکلنے کا جو تکلیف دہ امر ہے وہ اتنا مشکل ہوگا کہ اسے زندگی میں ایسی تکلیف کبھی پہلے آئی ہی نہیں تھی. ساری زندگی عیاشیاں کی نا، وہ ساری عیاشیاں ایک اس تکلیف میں اسے بھول جائیں گی. اتنی شدید تکلیف والا معاملہ ہوگا جب اس کی روح کو نکالا جائے گا اور اس کو مار پیٹ کے جس انداز میں لے جایا جائے گا. اور وہ یہاں آگے 2 طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ جو کافر ہیں، ایک وہ جو مسلمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں. تو جو کافر ہیں اس کی روح کو تو اوپر نہیں جانے دیا جائے گا آسمان دنیا پہ، اور جو مسلمان گناہ گار ہوگا وہ اگر چلا بھی گیا تو بارگاہ الہی میں اس گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گا، اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس لوٹا دیا جائے گا. اور وہ سجین کا ایک جو اس قبر سے لے کے 7 زمین نیچے تک کا ایک ہے، اور علیین اسی زمین سے 7 اوپر تک 7ویں آسمان تک علیین بن جاتا ہے، سجین نیچے بن جاتا ہے. اور روح کا ایک تعلق اس کی میت کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے. وجود جل گیا، پرندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، مگرمچھ کھا گئے، جو کچھ مرضی ہو جائے. اللہ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے، وہ اس وجود کو، روح کے اس تعلق کو قائم رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں. دنیا میں اب ہیں تو ہمارا یہ وجود مکلف ہے، روح بالتابع ہے. جب آدمی برزخ میں جاتا ہے تو روح مکلف ہو جاتی ہے، وجود بالتابع ہو جاتا ہے. اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس دونوں نوعیتوں کو، اس کو ثواب، عذاب اور راحت، یہ ساری اسے محسوس ہوتی ہے. اور اللہ جل شانہ معاف کرے، آتا ہے مختلف حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کی قبر میں ایک سانپ آئے گا، گنجا ہوگا اور بہت ہیبت والا ہوگا، خطرناک ہوگا، خوفناک ہوگا. تو پوچھا یا رسول اللہ گنجے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس میں اتنا کثرت سے ظاہر ہوگا کہ یہ جگہ اس کی نا جیسے بال ادھر نہیں ہوں گے، اور وہ جب ایک دفعہ ڈنگ مارے گا نا، اس کو کہے گا تو نے فجر نہیں پڑی، تو اس ڈنگ کی وجہ سے زمین پھٹے گی اور 70 گز نیچے چلا جائے گا. فجر سے زور، زور سے اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 99 سانپ ہوں گے، 99 سانپ ہوں گے جو چمٹ جائیں گے اس سے. اور اسی طرح ہی نمازوں پہ اس سے، اسی طرح ہی جو لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں. میں نے خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ بیٹھا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، بڑے بڑے تہجد خواں یعنی نیک صالح لوگ عذاب قبر میں، شدید عذاب میں الٹے لٹکے، اور ان کی قبروں کو ان کی آگ کے دھوئیں دیے جا رہے ہیں. فرمایا اس لیے کسی نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا، کسی نے بھائی کا حصہ کھا لیا، کسی نے غلط وصیت کر کے بیٹی کو معروم کر دیا، تو یہ سارے اس عذاب میں مبتلا ہیں. پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کی سواری بدک گئی، تو آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر روایتوں کی نسبت سے پتہ چلتا ہے 26 عذاب پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی احتیاط ہی نہیں کرتے، انہیں استنجے کے مسائل ہی نہیں آتے، سیکھے ہی نہیں ہیں، پوچھا ہی نہیں ہے کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں، استنجا کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح عورتوں کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے، وہ جس میں عورت پاک ہی نہیں ہوتی، ناپاک ہوتی ہے. جب وہ ناپاک ہوتی ہے تو گھر میں بھی ناپاکی کا کام چلتا ہے، اس کے ناپاک ہاتھ سے گھر والے بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور وہ ترتیب بھی گھر کی خراب ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں اس کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں. اور کتنی عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ ان کا غسل ہوتا ہے اور نہ ان کا وضو ہوتا ہے. اور جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں بھی ان کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب غسل ہی نہیں ہوا، جب اس کا غسل نہیں ہوا تو وضو کہاں سے ہوگا. اور کتنی کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ جو جواز بنا لیتی ہیں کہ جی وہ ہم اتار لیں گے، کر لیں گے، اور ناپاکی کی حالت میں کیا پتا موت کب آ جائے.
اگر اس ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور اسے یہاں بھی ناپاک، اب مسئلہ اگلا سنے نا، اب اسے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے نا تو میت کے غسل میں یہ ناخن پالش نہیں اترتی، جو مرضی کر لیں آپ، اترتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فقہاء نے جو لکھا ہے نا کہ میت میں جس حال میں ہو نا اس حال میں ہی غسل دیا جاتا ہے، اس کا تو وہ غسل بھی نہیں ہوتا، یہ تو غسل چھوڑو اس کا کفن بھی ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ ابھی خیال کیا ہے تھوڑے سے ذوق شوق کے لیے، دکھاوے کے لیے، تھوڑی سی اس کے لیے آدمی دنیا اور آخرت قبر سب برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کاروبار حرام قسم کا ہوتا ہے، ملازمت میں حرام کمائیاں کرتے ہیں، اور اس سے جب حرام کے مال سے آدمی کا یہ وجود پلتا ہے تو حدیث مبارکہ اس کے لیے جہنم کی آگ، اس کے لیے آگ ہی ہے جو حرام کے وجود سے پلے، پھر اس کی دوائیں بھی قبول نہیں ہوتی، روتا بھی ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ تو میرے بھائی، دنیا میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ زلزلہ اتنے بجے آئے گا، جو حساب لگانے والے ہیں، یا اتنے بجے یہ ہو جائے گا، تو لوگ کتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کتنا فکر پڑ جاتا ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کے کس طرح روح نکالی جائے گی اور عذاب قبر کیسا ہوگا کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ میدان محشر میں کیا حشر ہوگا، ننگے پیاسے وجود، 1 میل کے فاصلے سے سورج زمین تانبے کی طرح گرم، پسینے سے ڈوبے ہوئے، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی ہیبت نہیں بنتی، ہمارے دلوں میں وہ ہیبت نہیں بنتی۔ ہمیں کوئی یہ کہ یار یہ 5,000 روپے اپنے پاس رکھ لیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے سارے کام بن جائیں گے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھنے سے اللہ کیا دیتے ہیں، کیا بنتا ہے، یقین نہیں ہے، یقین بنانا پڑتا ہے، بنا نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا عذاب قبر کی، تو میرے بھائی اللہ سے، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگا کریں اور ہر اس کام سے بچیں جو عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے، جو عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگیاں اللہ کے حکموں میں گزرتی ہیں اور اعمال میں گزرتی ہیں، ان کے مرنے کے کئی 100 سال بعد کبھی اتفاقاً ان کی قبریں کھولی تو ان کے کفن ایسے تھے کہ جیسے ابھی دفنائے گئے۔ پچھلی ایک دفعہ ایک آئی تھی ویڈیو، پہلے کی بات ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، تو وہ واللہ عالم کی تھی، نام تو نیچے تھا، تو قبر کسی وجہ سے کھلی تو وہ ایسا تھا کہ شاید ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے دفنا کے گیا، کفن کے اوپر بھی گرد نہیں تھی اور چہرہ بھی ایسے تھا، نرم تھا۔ اللہ ان کی وجود اور ان کی روح دونوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ سے تعلق بناتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے۔ بھئی عذاب قبر سے جہاں خوف کھانا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، تو وہاں ان اعمال سے بھی بچنا پڑے گا جو اعمال عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مجھے خود ڈر لگتا ہے عذاب سے، لیکن کام وہی کرتے رہو جو عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ وہ کام چھوڑنے پڑیں گے کہ جو اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ سے دوری کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہیں، ان سارے کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اپنا محاسبہ ہے کہ آدمی اپنی اوقات، اپنی ترتیب کو دیکھے کہ کون سا میرا ایسا کام ہے جو اللہ کی ناراضگی کا، عذاب قبر کا اور میدان محشر کی ذلت کا اور جہنم میں جانے کا طریقہ ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا ایک قانون ہے اور ضابطہ لکھا ہے، یہ کرو گے اتنی سزا ہے، یہ کرو گے اتنی سزا ہے، یہ کرو گے اتنا جرمانہ ہے، اور وہ جرمانہ اور سزا عدالتیں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی فلانی ناراضگی پہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ تو بھئی ہمیں اگر اپنی قبروں کی فکر ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہوگا، اپنی ترتیب کو بنانا ہوگا۔ الحمدللہ عذاب قبر سے بچانے میں جہاں آدمی کو اس کی نمازیں، اعمال ہیں، وہاں ایک سب سے مضبوط اور ذریعہ ہے اولاد کی نیک تربیت کرنا۔ اولاد کی نیک تربیت کرنا یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا ایک آدمی، اس کے 6 بچے ہیں، اس نے اپنے 6 بچوں کو نمازی بنایا، دیندار بنایا،
دین سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلایا، اب وہ فوت ہو گیا دونوں ماں باپ، اب ان کی نمازیں بند ہو گئی، لیکن ان 6 بچے ہیں تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 30 نمازیں بنتی ہیں، ماں اور باپ دونوں کے نام اعمال میں روزانہ کے اعتبار میں قبر میں انہیں ثواب ملے گا، اور جتنا وہ قرآن مجید پڑھیں گے، جتنی وہ دعائیں کریں گے، جتنے وہ اعمال کریں گے، سب کا ثواب اسے عذاب اسے قبر میں ملے گا، اور اس کی قبر روز کے اعتبار سے بلندی و اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس کے نام اعمال میں پوتے پڑپوتے دوتے اور ساروں کی نیکیاں جمع ہو کے اس کی نیکیاں کئی ہزار بندوں کے برابر ایک ایک بندے کی نیکی بن جائے گی۔ یہاں تو دنیا میں ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ پالیسیاں نکالتی ہیں کمپنیاں بھی آپ ممبر بنوا دیں تو آپ کو اتنے % ملے گا، اور سب کو سمجھ آتا ہے۔ وہی جب آپ دین اپنی اولاد کو سکھائیں، کسی اور کو دعوت دیں، دین پہ لگائیں، ترتیب پہ منائیں، تو اس کے اعمال کا بھی آپ کو شیئر پورا ملے گا۔ یہاں تو پرسنٹیج ملتی ہے 2%، 5%، وہاں 100% ملتی ہے، 100% ملتی ہے، اللہ دیں گے۔ اور اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنا بنتا ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے جو بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت، کتنے ایسے واقعے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے ایک قبرستان سے، تو ان کی ایک نگاہ ایک قبر پہ پڑی، تو اس قبر میں مردے کو شدید عذاب تھا، تو چل کے گزر گئے۔ کچھ زمانے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یاد آ گیا یہاں تھا، تو جب اس کی قبر کی طرف دیکھا تو اسے عذاب بھی نہیں ہے، اس کی قبر بڑی راحت والی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس بندے سے کلام ہوا، نبی کا کشفن کلام ہوتا ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جو آپ پہلے گزرے مجھے عذاب تھا تو ایسا تھا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تھی، تو میرے اعمال کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ اب میں جب دنیا میں فوت ہوا تو اپنا بچہ چھوڑ آیا تھا، تو میرا بچہ میری بیوی کتاب اللہ پڑھانے کے لیے اسے لے گئی، تو میرے بچے کو استاد نے سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے بچے نے تھوتھی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا کہ چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے، اللہ نے میرا عذاب ختم کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے باپ دادا نانا یہ ساری سیدنا آدم علیہ السلام تک جو جد ہے سب کو ثواب جاتا ہے، اللہ درمیان میں اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو مس ہو جاتا ہے، اوپر تک اس کا ثواب جاتا ہے۔ تو بھئی یہ اصل صدقہ جاریہ ہے اپنی اولادوں کی، جہاں انہیں اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹیاں پڑھائیں، انہیں لباس دیں، ان کی نوکریاں، ان کی شادیوں کا، ان کے دین کی بھی فکر کریں۔ یہ ان کی بھی فکر ہوگی اور آپ کی بھی فکر ہے، یہ ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی تہجد نہیں جاتی لیکن انہیں فکر ہی نہیں کہ بیوی فجر بھی نہیں پڑھتی، بچے نماز بھی نہیں پڑھتے، فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہ عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں ایک جو ہے نا یہ بہت بڑا۔ پھر دوسرا تبارک الذی سورہ ملک جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روز پڑھے گا اللہ اسے عذاب قبر سے بچائے گا۔ تو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا اسی موضوع پہ تھوڑی سی مختصر بات اس لیے کیا ہے کہ آج ہمارے نزدیک یہ عذاب کی قبر کی بات نکل گئی ہے۔ وہی میدان محشر کا کام تو بڑا ابھی وقت پڑا ہے، اللہ جانے کب قیامت آنی ہے۔ جو ہی آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کی برزخ یا تو اس کی حشر بن جائے گا، یا تو اعلیٰ درجے کی اس کی زندگی ہوگی یا اس کی ذلت اور رسوائی اور پریشانی اور عذاب والی زندگی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی بچ جائیں۔ دیکھیں دنیا میں نا اگر کوئی پل ٹوٹ جائے کسی جگہ تو کوئی بندہ آ رہا ہو رہا تو لوگ اسے ہاتھ دیتے ہیں، روکتے ہیں کہیں آگے آ جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، بھئی آگے پل ٹوٹا ہے مر جائے گا۔ ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار جس ٹوٹے ہوئے پل میں جا رہے ہیں آگے تو جہنم کا ایندھن ہے، وہ قبر عذاب قبر ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔
کوشش ہی نہیں ہے، ہر چیز کی کوشش ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی کر لیں، لیکن ان کی قبر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے وہ میدان محشر میں وہ دن کہ جب باپ کی منزل اور ہوگی اور بیٹوں بیوی کی منزل اور ہوگی۔ اللہ اس دن سب کو بچا لے، اس دن سے سب کو بچا لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنے ایسے مرد ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ کتنے ایسے مرد عورتیں ہوں گی جو جنت میں چلے جائیں گے، ان کے خامن جہنم میں جائیں گے۔ یہ النکاح من سنتی، یہ تو ایسا نکاح ہے، جنت والا نکاح ہے۔ اللہ کرے یہ جنت تک کا یہ جوڑا بنے اور یہ گھرانہ جنت کا گھرانہ بن جائے۔ آج دین جب زندہ ہوگا تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا گھرانہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے ہر طرح کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔